الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جس دور پہ تازہ تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ تازہ تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب احترام مکرم حاضرین محترم سامعین دوستو عزیزو بزرگو میں فقیر حقیر نہ چیز
ادنا سا طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ تلاوت کی ہے اور ذخر احادیث میں سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کو صحیح صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگو، ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ایک میری اور آپ کی مرضی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ایک مخلوقات کی مرضی ہے۔ لیکن مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے، مخلوقات کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو میں اور آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کی مرضی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور ان کی مرضی، ان کی چاہت، ان کی خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ جنت میں رہ جاؤں، جنت سے باہر نہ نکالا جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ آدم جنت سے دنیا میں آئیں گے، دنیا میں وقت گزاریں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ تو مرضی آدم علیہ السلام کی پوری نہیں ہوئی، مرضی اللہ تعالیٰ کی پوری۔ آدم علیہ السلام دنیا سے آنا نہیں چاہتے، پر دنیا سے جنت سے آنا نہیں چاہتے، پر جنت سے دنیا میں آ گئے۔ تو معلوم ہوا مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے، مرضی انسان کی پوری نہیں۔ ایک مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور ایک مرضی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ 950 سال تک پتھر کھائے، دکھ اٹھائے، ہڈیاں ٹوٹی، نبی کا مبارک جسم زخمی ہوا، لہو لہان ہوا۔ 950 سال کی محنت کے بعد 80 یا 82 یا 90 یا 94 یا 100 یہ آدمی مسلمان ہو۔ باقیوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے فرمایا اے نوح کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہو گئی، ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے، نہ ماننے والے کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ اب جب نہ ماننے والے کشتی میں سوار نہیں ہوئے تو ان نہ سوار ہونے والوں میں سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کا نام ہے کنعان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مرضی ہے، ایک چاہت ہے، ایک خواہش ہے کہ میرا بیٹا غرق ہونے سے بچ جائے، اور ایک اللہ کی مرضی ہے کہ میں اس کو نہیں بچاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ غرق ہو گیا، نہ بچا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کی خواہش مرضی پوری نہیں ہوئی، مرضی اللہ کی پوری ہوئی۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں بچ جائے، اللہ کہتے ہیں نہیں بچے گا، کیوں؟ اس نے تیری بات نہیں مانی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو مرضی اللہ کی پوری ہوئی، مرضی نوح علیہ السلام کی پوری نہیں ہوئی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم اپنی محبوب چیز میرے نام پہ قربان کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اونٹ ذبح کیے، لیکن بار بار جب خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میری محبوب چیز تو وہ میرا بیٹا ہے جو اللہ نے آخر عمر میں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزرے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے کہیں گے اللہ نے چاہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی مرضی یہ ہے کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے، اسماعیل علیہ السلام کی مرضی یہ ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ ذبح کرنے والا ذبح کرنا چاہتا ہے، ذبح ہونے والا ذبح ہونا چاہتا ہے، ذبح کرنے والا بھی نبی، ذبح ہونے والا بھی نبی، اور دونوں نبیوں کی مرضی ہے، چاہت ہے، خواہش ہے کہ ذبح ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ ذبح نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام نبوت والا ہاتھ ہے، نبوت کی طاقت ہے، نرم و نازک گلے پہ چھری چلائی، زور لگایا، بجائے اسماعیل علیہ السلام کے جنت کا دبا ذبح ہو گیا۔ اب مرضی اللہ کی پوری ہوئی، مرضی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی پوری نہیں۔ تو یہی میں عرض کر رہا تھا، ایک ہماری مرضی ہے، انسان کی مرضی ہے، ایک رب کی مرضی ہے۔ رب کی مرضی پوری ہوتی ہے، انسان کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو میں اور آپ چاہتے ہیں وہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب نبی کی چاہت ہے، مرضی ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، فوراً اللہ کا حکم آ گیا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک۔ محبوب آپ نے حلال چیز کو حرام کس لیے کر دیا؟ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ شہد کھانا شروع کر دیا۔
اب مرضی اللہ کی پوری ہوئی، مرضی نبی کی پوری نہیں۔ ایک میری آپ کی چاہت ہے، مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ پکی اور ٹھکی بات ہے۔ جتنے گزر چکے نہ ان کی مرضی پوری ہوئی، جو موجود ہے نہ ان کی مرضی پوری ہوگی، قیامت تک جو آئیں گے نہ ان کی مرضی پوری ہوگی، مرضی میرے اللہ کی پوری ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی محنت کی صحابہ پہ، یہی محنت کی ہر ایک ایک کے دل پر، کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو میں اور آپ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ کام ہو جائے، میں چاہتا ہوں وہ کام ہو جائے، میں چاہتا ہوں فلاں کام ہو جائے، ہوتا نہیں۔ تب ہوتا ہے جب میرا اللہ چاہتا ہے، میرا اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم رات کو سوتے ہیں اور یہ نیت کر کے سوتے ہیں صبح میں فلاں کام بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، دن سارا گزر جاتا ہے، کام ایک نہیں ہوتا، کیونکہ میرا اللہ چاہتا نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ تعالیٰ چاہ لے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، میرا اللہ نہ چاہے تو ایک کام بھی نہیں ہوتا۔ اور دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے آدم علیہ السلام کا، ایک راستہ ہے شیطان کا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، اللہ نے منع کیا، آدم فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا بیٹھے، بھول گئے، جب بھول گئے پھل کھا لیا، فوراً عاجزی انکساری تواضع سے معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میرے سے غلطی ہو، بھول گیا، اب مجھے معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، نبوت کا تاج بھی پہنا دیا، نبوت کا منصب بھی عطا کر دیا۔ اور ایک راستہ شیطان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد، شیطان ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے آگے اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی پست ہے، میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کو سجدہ کروں؟ بجائے ماننے کے، بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے، اللہ کے سامنے دلائل شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میرے رب کی لعنت برستی رہے۔
ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر اکڑ جائیں گے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، پھر ضلالت میں چلے جائیں گے، گمراہی میں چلے جائیں گے۔ جب کسی سے گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے، اللہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے ہدایت بھی چھین لیتے ہیں۔ 4 دفعہ جب اذان دیتے ہیں 4 لفظ آتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 4 الفاظ۔ کبھی سوچے کہ یہ 4 دفعہ اللہ اکبر کیوں آ رہے ہیں؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا یہ جو 4 دفعہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو جب کہتے ہیں اللہ اکبر، گویا کہ اشارہ اس طرف ہے، انسان سوچ، جو زمین ہے اور زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں، ان سب سے زیادہ جو طاقت والا ہے وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس طرف اشارہ انسان، پانی اور پانی کے اندر جو مخلوق ہے اس سے زیادہ جو طاقت والا ہے وہ اللہ ہے۔ تیسرے مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اشارہ اس طرف ہے، اے انسان سوچ، ہوا اور ہوا کے اندر جو طاقت ہے، اس سے بڑی جو طاقت والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور چوتھی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اشارہ اس طرف ہے، گویا کہ اللہ فرماتے ہیں انسان سوچ، آگ اور آگ کے اندر جو طاقت ہے، اس سے بڑی جو طاقت والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو ذات زمین سے زیادہ طاقتور، ہوا سے زیادہ طاقتور، پانی سے زیادہ طاقتور، آگ سے زیادہ طاقتور، تو مخلوق سے ڈرتے ہیں، اس طاقت والی ذات سے نہیں ڈرتے۔ جو آگ، پانی، مٹی سے مخلوق پیدا ہوئی، اس مخلوق سے تو ڈرتے ہیں، انسانوں سے تو ڈرتے ہیں، جانوروں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن ان سب کو جو طاقت عطا فرمانے والا، سب سے زیادہ جو طاقتور رب ہے، اس رب سے نہیں ڈرتے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ مجھے الہام ہوا، اور الہام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جب گناہ کرنے لگتے ہیں سارے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، اور جو میں رب کے دیکھنے والا دروازہ ہوتا ہے وہ بند نہیں کرتے، یعنی مخلوق سے ڈرتے ہیں، میں رب سے نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی کمرے بند کر کے گناہ کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا، جو زیادہ طاقت والا رب ہے وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ 5-6 سال کا بچہ کھڑا ہو، اس کے سامنے چور چوری نہیں کرتا، شرابی شراب نہیں پیتا، زانی زنا نہیں کرتا، گناہ کرنے والا گناہ نہیں کرتا، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، کسی کو بتا دے گا، بچے سے ڈر گئے، جو رب دیکھ رہا ہے رب سے نہیں ڈرے۔ اللہ تعالیٰ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اتنی قدر بھی نہیں ہے، میں رب نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اتنا میرا ڈر نہیں ہے، اتنا میرا خوف نہیں ہے۔
سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں اور نیک بادشاہ گزرے ہیں، متقی بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کے تقوی کا اندازہ لگائے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بغیر وضو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ ان کے غلام تھا ایاز، اور ایاز کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، او ایاز کے بیٹے، میرے غلام کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز غلام کہنے لگا، بادشاہ کوئی غلطی ہو گئی ہم سے، پہلے تو میرے بیٹے کا نام لے کر آپ بلاتے تھے، آج بیٹے کا نام نہیں لیا، یوں کہا غلام کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے میرے نبی کے نام پر، اب میرا وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے میں اپنے نبی کے نام کیسے؟ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، تو آیت اللہ معاف فرماوے، بغیر غسل کے ناپاک کئی دن پھرتے رہتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جن کو پاک ہونے کا پتہ ہی نہیں، کئی بچوں کے باپ بن گئے، اب تک وہ ناپاک پھر رہے ہیں۔ گھر کی ساری ٹینکی اوپر بہا دے، جب تک نبی کے طریقے کے مطابق پاکی حاصل نہیں کریں گے پاک نہیں ہو سکتے۔ دریا کے اندر غوطے کھاتے رہے، جب تک میرے نبی کے طریقے کے مطابق طہارت حاصل نہیں کریں گے پاک نہیں ہو سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک میری آپ کی مرضی ہے، ایک میرے اللہ کی مرضی ہے، مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے، تیری میری مرضی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے، میں اور آپ نہ چاہیں تو ہم اس کو ذلت نہیں دے سکتے، ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے اللہ نے اس کو عزت دینے کا ارادہ کر لیا۔ اور جس کو میرا رب ذلیل کرنا چاہے تو ہم سارے مل کر، ساری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے، کیونکہ میرے رب نے اس کی ذلت کا فیصلہ کر لیا۔ تو ہم سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا غلام تھا، شکل بھی اچھی نہیں تھی، دیہاتی تھا، لیکن وہ بادشاہ کتنے قریب ہو گیا کہ بادشاہ جب کوئی کام کرتا تھا تو اس سے مشورہ لیتا تھا۔ اللہ نے اس کو عزت دی کہ بادشاہ اس غلام سے مشورہ لے رہے ہیں۔ دوسرے جو وزیر مشیر تھے ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ اس کو یہ عزت کیوں مل گئی ہے۔ ایک دن دوسرے غلاموں نے، وزیروں مشیروں نے کیا دیا، بادشاہ سلامت، ہم اس غلام سے شکل میں بھی اچھے، عقل میں بھی اچھے، آپ ہم سے تو مشورہ نہیں لیتے، اس غلام سے مشورہ لیتے ہو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے ایک پھل منگوایا اور اس کو کٹایا، کاشیں بنوائی، ڈلیاں بنوائی، اور سارے سامنے جو مجلس میں بیٹھے تھے ایک ایک ڈلی ان کو پکڑا دی، کھا لو۔ اب جب انہوں نے وہ کھانے کے لیے ڈلی کاش منہ میں لی تو کڑوا پھل تھا، بعض پھل کڑوے بھی ہوتے ہیں، سب نے پھل بھی پھینک دیا، تھو تھو کر کے منہ والا بھی باہر نکال دیا۔ بادشاہ صاحب یہ تو بڑا کڑوا ہے، ہم سے کھایا ہی نہیں جاتا۔ اور ادھر ایاز کی طرف دیکھا، بادشاہ نے وہ مزے لے لے کر کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یار جو تیرے حصے میں ڈلی ہے کہ یہ کڑوی نہیں؟ بادشاہ سلام یہ کڑوی ہے، پھر کھا کیوں رہے ہو؟ دوسروں نے تو پھینک دی۔ اب اس کا جواب سنو۔ اس ایاز غلام نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھ میں سینکڑوں چیزیں میٹھی کھا چکا ہوں، اگر آج ایک چیز کڑوی آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اس کو میں میٹھا سمجھ کے کھا رہا۔
تو بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تمہارے ان میں فرق ہے، تم شکل میں تو اچھے ہو پر عقل میں اچھے نہیں، عقل میں غلام اچھا ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ چھوٹی سی حکایت بیان کر کے فرمایا ہم بھی اس دیہاتی سے سبق حاصل کر لیں کہ جس رب کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم رب کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ جس رب کی بے شمار نعمتیں کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اگر کبھی اس رب کی طرف سے کوئی تکلیف یا مشکل آئی جائے، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے کہ بے شمار نعمتیں تو ہمیں وہ دے رہا ہے، اگر ایک پریشانی آ گئی تو کیا ہو گیا؟ جس رب نے گھر دیا، در دیا، بچے دیے، کاروبار دیا، رحمتیں برس رہی ہے، بیماری کبھی، شفا ہمیشہ، غم کبھی، پریشانی کبھی کبھی، خوشی ہمیشہ، فاقہ کبھی کبھی، پیٹ روزانہ بھرتے ہیں، جو رب اتنی نعمتیں دے رہا ہے، ہم بھی اس غلام سے سبق سیکھ لے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے رب کا گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ جو حاسد وزیر تھے انہوں نے آ کے بادشاہ کو شکایت لگا دی، بادشاہ سلامت، جو تمہارا چہیتا لاڈلا غلام ہے نا ایاز، اس نے ایک تالا لیا ہوا ہے اور ایک تاکی میں اس نے کچھ رکھا ہوا ہے، تالا لگا رکھا ہے، روزانہ اس کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، پھر تالا بند کر دیتا ہے، چابی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا جی۔ بادشاہ نے ایاز کو بلا لیا، ایاز تو نے کسی چیز کو الماری بنائی ہے؟ جی۔ تالا لگایا ہوا ہے؟ جی۔ روزانہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے، بند کر دیتا ہے؟ جی۔ کسی کو دکھاتا نہیں، چابی نہیں دیتا؟ نہیں۔ فرمایا جاؤ، جو الماری میں چیز رکھی اٹھا کے لے۔ اب وہ جب گئے اٹھانے کے لیے، دوسرے حاسد خوش ہونے لگے، تالے بنانے لگے، جو بادشاہ کا لاڈلا بنا ہوا ہے نا، آج اس کا سارا کھاتا کھلے گا۔ جب وہ آیا تو 3 چیزیں لے کر آیا، ایک بوسیدہ پھٹا ہوا کرتا، ایک بوسیدہ ٹوٹا ہوا جوتا اور ایک بوسیدہ چادر۔ بادشاہ نے کہا یہ 3 چیزیں الماری میں تھی؟ جی۔ ان کو تالا کیوں لگا دیا، روزانہ کیوں دیکھتے ہیں ان کو؟ تو غلام بھی کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں ان کو دیکھ کر روزانہ اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ تیری کیا اوقات ہے۔ کیسے؟ بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے پاس یہی پھٹا ہوا کرتا تھا، پھٹی ہوئی چادر تھی، ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ اب روزانہ ان کو میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں دیکھ، جب تو آیا تھا تیری کیا حالت تھی، تیرے کپڑے بھی اچھے نہیں تھے، تیرے پاؤں میں جوتی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کتنا کرم تیرے اوپر کیا، کتنا نوازا بادشاہ نے۔ خبردار کبھی بادشاہ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی بادشاہ کے ساتھ بغاوت نہ کرنا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا دیکھو ہمیں بھی اس غلام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے منہ میں تو دانت نہیں تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس رب نے دانت دیے، چلنے کی طاقت دی اور کام کاج دیا، کاروبار دیا، بیوی بچے دیے، سب کچھ دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے تھا ہم بھی اس رب کے انعامات کو نہ بھولاتے، اس کو یاد کرتے اور اپنے اوقات کو یاد کرتے۔ ہم تو کچھ نہیں تھے، ہم تو کچھ نہیں تھے، سب کچھ میرے رب کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے۔ تو جو ذات بے شمار احسانات کرے اس رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کتنا اس رب کو ناراض کر رہے ہیں۔
بادشاہ نے ایک ہیرا منگوایا اور سارے جو بیٹھے تھے فرمایا کہ یہ ہیرا لو، اس کو توڑو۔ ایک وزیر نے کہا نہیں میں نہیں توڑتا، یہ قیمتی ہیرا ہے، میں تو نہیں توڑتا۔ دوسرے نے، تیسرے نے، سب نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ہیرا نہیں توڑتے۔ جب باری آئی ایاز غلام کی، اس نے لیا ہیرا، نیچے رکھا، ہتھوڑا مارا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ سارے حیران کہ اس نے یہ کیوں توڑ دیا ہیرا؟ تو بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا بھی تم نے ہیرا کیوں نہیں توڑا؟ بادشاہ صاحب یہ قیمتی ہیرا تھا، اگر توڑ دیتے نقصان ہو جاتا۔ ایاز تو نے کیوں توڑا؟ انہوں نے کہا جی ایک طرف ہیرا تھا، ایک طرف بادشاہ کا حکم تھا، میرے نزدیک اس ہیرے سے زیادہ قیمتی بادشاہ کا حکم تھا کہ ہیرا ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، بادشاہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ فرمایا ہمیں بھی یہی مولا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ایک طرف دنیا کا نقصان ہے، ایک طرف میرا اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کا حکم نہ ٹوٹے۔ اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلاوا آ گیا رب کو سجدہ کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب کی عبادت کرنے کا۔ اب پٹھے کر رہے ہیں، چھوڑ دو پٹھے، جانوروں کا کام کر رہے ہیں چھوڑ دو، کھیتی باڑی کر رہے ہیں چھوڑ دو، دکان پہ بیٹھے ہیں بند کر دو، تجارت کر رہے ہیں بند کر دو، یہ نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کا حکم نہ ٹوٹے۔ لیکن ہم رب کا حکم توڑ دیتے ہیں، کام نہیں چھوڑتے، دنیا کا نقصان ہم برداشت نہیں کرتے، رب کا حکم توڑ دیتے ہیں، رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کر دیا کہ میرے خزانے میں سے جو چیز اٹھانا چاہے اٹھا لے۔ تو سب نے اٹھانا شروع کر دیا، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے۔ بادشاہ چلا گیا، ایاز بھی بادشاہ کے پیچھے چل پڑے۔ آگے جا کر بادشاہ نے دیکھا پیچھے غلام آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو اعلان کیا، تو نے نہیں سنا؟ جی میں سنا تھا۔ پھر تو غلام نے جواب دیا جس کو سونے کی ضرورت تھی وہ سونا اٹھا رہا ہے، جس کو چاندی کی ضرورت ہے وہ چاندی اٹھا رہا ہے، جس کو مال و دولت کی ضرورت ہے وہ مال و دولت اٹھا رہا ہے، جس کو دنیا کی ضرورت ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں، مجھے ہیرے لال جوہر ان کی ضرورت نہیں، مجھے تو بادشاہ کی ضرورت ہے۔ جب بادشاہ میرا ہو گیا، بادشاہ کا سارا خزانہ میرا ہو جائے۔ آج ہم اللہ کے بن جائیں اور اللہ کو اپنا بنا لیں۔ جب ہم اللہ کے بن جائیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، وہ ساری ہماری بن جائیں گی۔ صحابہ کرام جب اللہ کے بن گئے تو پھر ہوا نے بھی ان کی غلامی کی، پانی نے بھی ان کی بات مانی، زمین نے بھی ان کی بات مانی، آگ نے بھی ان کی بات مانی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر جنگل کے درندے بھی ان کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر جنگل کے درندے بھی رہبر بن جاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے بن جائیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیں، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیں۔ مرضی تو میری ویسے پوری نہیں ہوتی، مرضی تو آپ کی ویسے پوری نہیں ہوتی، مرضی تو اللہ کی پوری ہوگی۔ تو ہم کہہ دیں اللہ ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلتے، اپنی خواہشات پہ نہیں چلتے، اپنی چاہتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہم تیری مرضی پہ راضی ہیں، تیری مان کر چلیں گے، تیری چاہت پہ چلیں گے۔ جب اللہ کے بن گئے، اللہ کی مرضی کے پیچھے لگ گئے، پھر کائنات ہمارے پیچھے ہوگی۔ اگر اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیا پھر دنیا آگے آگے ہوگی، میں اور آپ پیچھے پیچھے دوڑیں گے، ملے گی نہیں۔ میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں، یہاں موقع مطابق وہ آگے مثال میں دے دوں کہ ایک لڑکی بد سنور کر ایک نجار کے پاس آئی، اس نے کہا میں تیرے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نجار قاضی کے پاس چلا گیا، جی ہمارا نکاح پڑھو۔ قاضی نے لڑکی کے حسن کو دیکھا،
نجار کو کہا تو جا میں خود سے نکاح کرتا ہوں۔ وہ نجار بادشاہ کے پاس چلا گیا، بادشاہ سلامت میرے پاس لڑکی آئی، میں نکاح کرانے کے لیے قاضی کے پاس گیا، قاضی بے ایمان ہو گیا، وہ نکاح نہیں پڑھتا، اپنا نکاح پڑھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا لڑکی کو لے آ، قاضی کو بھی لے آ، تو بھی آ جا۔ جب تینوں چلے گئے، بادشاہ نے لڑکی کے حسن کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا تم دونوں چلے جاؤ، میں خود سے نکاح کرتا ہوں۔ اب تینوں کی لڑائی ہو گئی، بادشاہ کہتا ہے میں نکاح کرتا ہوں، قاضی کہتا ہے میں نکاح کرتا ہوں، نجار کہتا ہے میں نکاح کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا لڑو نہ، تمہارا فیصلہ میں کرتی ہوں۔ تم تینوں قطار میں کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، میں آگے کھڑی ہو جاتی ہوں، میں دوڑ لگاؤں گی تم میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا اس سے میں نکاح کر لوں۔ اب بادشاہ بھی لائن میں کھڑا ہے، نجار بھی لائن میں کھڑا ہے، قاضی بھی لائن میں کھڑا ہے، اور بچی آگے 1 2 3 دوڑ شروع ہو گئی۔ بادشاہ بھی دوڑ رہا ہے کہ لڑکی کو میں پکڑوں، قاضی دوڑ رہا ہے کہ لڑکی کو میں پکڑوں، نجار دوڑ رہا ہے لڑکی کو میں پکڑوں۔ تینوں دوڑتے دوڑتے ایک گرا، اس کا پاؤں ٹوٹا، دوسرا گرا، اس کی کمر ٹوٹی، تیسرا گرا، اس کی گردن ٹوٹی۔ ایک نے بھی لڑکی کو نہیں پکڑا۔ لڑکی آگے جا کے بیٹھ کے ہنس رہی ہے اور کہنے لگی ظالمو، میں لڑکی نہیں، میں تو دنیا ہوں، میں لڑکی نہیں، میں تو دنیا ہوں، میں تو دنیا خوبصورت ہو کے تمہارے سامنے آتی ہوں۔ جب تم میرے حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ لگاؤ گے، میں تمہارے قتل کرواؤں گی، تم میرے پیچھے دوڑ لگاؤ گے، میں تمہیں ذلیل کرواؤں گی، تو مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ لگاؤ گے، کسی کے پاؤں توڑوں گی، کسی کی کمر توڑوں گی، کسی کی گردن توڑوں گی، بچے یتیم کروں گی، بیویاں بیوہ کروں گی، گھر سے بے گھر کروں گی، گھروں کو ویران کرا دوں گی۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنے لگ جاؤ، اللہ کے دین کے پیچھے لگ جاؤ، پھر میں دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پیچھے آؤں گی، لیکن مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ لگاؤ گی، میں دنیا آگے ہوں گی، تم پیچھے ہو گے، تمہیں دنیا ملے گی نہیں۔ جب تم اللہ کی مان کے اللہ رسول کے پیچھے چلو گے، پھر میں دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پیچھے ہوں گی۔ آج ہماری بھی یہی مثال ہے، خواہ وہ دکاندار ہے، وہ تاجر ہے، وہ صداقر ہے، وہ کاروباری ہے، وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے، بنا مزدوری کرنے والا ہے، ہر ایک دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں۔ اور دنیا کی دوڑ ایسے لگئی، اذانیں سن رہے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ دنیا کی ایسی دوڑ لگ گئی، قرآن گھر میں پڑے پڑے مٹی لگ گئی، دماغ کھا گئی، قرآن اٹھانا نصیب نہیں ہے، صبح کو یاسین پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے۔ ایسی دنیا کے دوڑ میں لگے، دنیا آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے ایسے قبروں میں جا رہے ہیں۔ آج بھی موقع ہے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آج تک جو ہوا اللہ معاف فرمائے، اور آج کے بعد یہ نیت کریں ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہم نبی کو راضی کریں گے، دنیا کے نقصانات ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کا حکم نہ ٹوٹے، میرے نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کا پہرا ہم دینے والے بن جائے، دنیا کا سارا مسئلہ اللہ ہمارا حل کر دے گا۔ تو سارے نیت کرتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھیں۔